معزز طلبہ کرام، سورۃ الفاتحہ میں 8 صیغے ہیں جن کی صرفی تحقیق کی جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہو سکے تو اسے لکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا صیغہ ہے مالکی۔ مالکی یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب غیر معلل ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، اور مالکی کے حروف اصلیہ ہیں میم، لام اور کاف۔ دوسرا ہے نعبدو۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہے صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر عبد یعبد، یہ بھی غیر معلل ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، اور اس کے حروف اصلیہ ہیں عین، با اور دال۔ تیسرا صیغہ ہے نستعین۔ نستعین کا معنی ہم مدد چاہتے ہیں، یہ صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب استفعال، یہ معلل ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ تعلیل کیسے ہوئی ہے یہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں 3 عین، واو اور نون۔ اور اس میں نستعین کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجئے۔ نستعین یہ ہے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کے جو 12 ابواب ہیں تو ان میں سے ایک ہے باب استفعال، یعنی باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ یہ استفعال ہے، استعونا یستعون سے نستعین جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ نستعین اصل میں نستعون ہے، نستعون ہے، اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ واو متحرک ماقبل صحیح ساکن ہے، یعنی نستعون میں آپ دیکھیے، لکھ کر اپنے سامنے رکھیے، واو ساکن ہے، واو سے پہلے عین جو ہے یہ صحیح ساکن ہے، تو واو کی حرکت عین کو دے دی۔ جب واو کی حرکت عین کو دی، واو پر ہے زیر، جب آپ نے عین کو زیر دی تو کسرہ جو ہے وہ چاہتا ہے یا کو، تو واو کو اس لیے حرکت کی موافقت کی وجہ سے واو کو بدل دیا یا سے، تو یہ ہو گیا نستعین۔ نستعین اصل میں نستعین تھا، پھر سن لیجئے، نستعین اصل میں نستعین تھا، واو متحرک سے پہلے عین یہ صحیح ساکن ہے، تو واو کی حرکت عین کو دے دی، اور عین پر جب کسرہ آ گیا تو کسرہ چاہتا ہے اپنے بعد یا کو، تو واو کو یا سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا نستعین۔ اس کے بعد ہے اہدی۔ اہدی کا معنی ہدایت دے، راستہ دکھا، رہنمائی فرما۔ اہدی صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضرب یضرب معلل، یعنی اس کی تعلیل ہوئی ہے۔ اس کے حروف اصلیہ 3 ہیں، ہا، دال اور یا۔ اچھا، ناقص ان مثال اجوف ناقص، اس کی تعریف بھی ذہن میں رکھ لیں۔ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، یعنی واو یا پھر یا جس کے فا کلمے میں ہو، جیسے وعدہ وغیرہ۔ اچھا، اور ناقص مثال کی پھر ان کے واو بھی کبھی ہو سکتا ہے، مثال واوی ہو جائے گا، اور اگر یا ہوگا تو مثال یائی۔ اور اس کے بعد ناقص۔ ناقص کا مطلب وہ کلمہ کہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، یعنی واو یا یا ہو، اسے کہتے ہیں ناقص۔ پھر ناقص کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی، یعنی جس کا عین کلمہ اگر واو ہو تو ناقص واوی، اور عین کلمہ اگر یا ہو تو ناقص یائی۔ جیسے یہ مثال ہے اہدی۔ اہدی اصل میں ہے ناقص یائی، یعنی اہدی کی اصل ہے اہدی۔ اہدی اصل میں تھا فعل امر کا، چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل امر میں واحد کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، لہذا اس کے آخر سے بھی حرف علت گر گیا تو یہ اہدی ہو گیا، آخر سے یا حرف علت گر گیا۔ اور باب اس کا ہے ضربا یضرب، یعنی ہادہ یا یہدیو۔ اس کے بعد ہے مستقیم۔ مستقیم کا معنی سیدھا رستہ، تو مستقیم یہ صیغہ واحد مذکر ہے، اس میں فاعل ہے ثلاثی مزید فی
اجوف واوی، اور باب اس کا ہے باب استفعال، یعنی استقوما یستقوم، یہ بھی نستعین کی طرح ہی اس کی ہے، اور یہ معلل ہے، اس کی بھی تعلیل ہوئی ہے۔ اس کے حروف اصلیہ 3 ہیں، قاف، واو اور میم۔ تعلیل اس کی کیا ہے؟ تعلیل اس کی نستعین کی طرح ہے کہ مستقیم اصل میں مستقوم تھا، واو متحرک ہے، یعنی واو پر حرکت ہے، اور اس سے پہلے قاف یہ صحیح ساکن ہے، لہذا واو کی حرکت جب قاف کو دی تو واو پر چونکہ کسرہ ہے، تو کسرہ جب قاف کو دے دی تو کسرہ یہ چاہتا ہے یا کو، تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، تو یہ بن گیا مستقیم۔ اس کے بعد ہے چھٹا صیغہ انعمتا۔ انعمتا کا معنی تو نے انعام کیا، تو نے احسان کیا۔ انعمتا صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افعال، غیر معلل، یعنی اس کی تعلیل نہیں ہوئی۔ اس کے حروف اصلیہ 3 ہیں، نون، عین اور میم۔ باب بلکہ یہ ثلاثی مزید فی صحیح اور باب افعال ہے، انعم ینعم انعام۔ اس کے بعد ہے المغضوبی۔ مغضوبی کا معنی غضب کیا گیا۔ المغضوبی یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، ضرب یضرب، غیر معلل، یعنی اس کی تعلیل نہیں ہوئی۔ اس کے حروف اصلیہ 3 ہیں، غین، ضاد اور با۔ اچھا، حروف انعمتا کے حروف اصلیہ 3 ہیں، نون، عین اور میم۔ اس کے بعد ہے ضالین۔ ضالین کا معنی بہکے ہوئے، گمراہ، بھٹکے ہوئے۔ ضالین یہ صیغہ جمع مذکر، اس میں فاعل، ثلاثی مجرد، مضاعف، اسباب، ضرب یضرب، معلل، یعنی اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ اس کے حروف اصلیہ 3 ہیں، ضاد اور لام، یعنی 2 مرتبہ لام ہے، ڈبل لام ہے۔ مضاعف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کلمے یعنی کہ جس کے 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، یا تو ایک ہی جنس کے 2 جس میں حرف ہوں، یا پھر جس میں 2 حرف اصلیہ ایک جنس کے ہوتے ہیں، وہ ہے مضاعف۔ اچھا جی، مضاعف میں تعلیل کیسے ہوئی؟ ضالین میں، ضالین اصل میں ضاللین تھا، 2 ہم جنس حروف آپس میں جمع ہوئے اور دونوں ہی متحرک ہیں، تو اب اور ان کا ماقبل یعنی ان سے پہلے وہ ہے حرف مدہ، یعنی الف مدہ ہے، تو لہذا پہلے حرف کی حرکت کو گرا کر دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا، تو یہ ضالین ہو گیا، یعنی ضاللین تھا، پہلے لام کی حرکت کو ختم کیا تو پہلا لام ساکن ہو گیا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 ہم جنس حروف ایک کلمہ میں جمع ہو، ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو ساکن کا متحرک میں یعنی حرکت والے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، تو لہذا ضاللین میں پہلے لام کو ساکن کر کے پہلے لام کا دوسرے لام میں ادغام کیا، تو یہ ضالین ہو گیا۔ ضالن یہ بھی اصل میں ضاللن ہے، اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ 8 صیغے جو سورۃ الفاتحہ میں ہیں اس کی تعلیل، اس میں جو 4 صیغے تعلیل والے ہیں اس کی تعلیل بھی آپ کے سامنے بیان کی، اور سب صیغوں کی صرفی تحقیق بھی آپ کے سامنے بیان کی، تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ یاد رکھیے صرفی تحقیق سے مراد دراصل 6 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بیان کرنا ہوتی ہیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ صیغے میں 8 چیزیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث، غائب، حاضر اور متکلم۔ ان میں سے پہلی 3 کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے 6 اقسام۔ 6 اقسام سے مراد کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے ایک کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے 6 اقسام۔ 6 اقسام سے مراد کلمے کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، ان میں سے کسی ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے 7 اقسام۔ اس سے مراد کلمے کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، ان میں سے کسی ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے باب، یعنی یہ باب کون سا ہے، مجرد ہے، مزید فی ہے، مجرد ہے تو ثلاثی مجرد ہے یا رباعی مجرد ہے، مزید فی ہے تو ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مزید فی وغیرہ۔ اور 6ٹھی چیز ہوتی ہے معلل یا غیر معلل، یعنی یہ تعلیل اس میں ہوئی ہے یا تعلیل نہیں ہوئی اس کلمے کے اندر، تو ان چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے صرفی تحقیق کے اندر۔
امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اس کو یاد رکھیے اور مشق کیجئے، طلباء کو سمجھائیے. جتنے اس طرح کے سیگے آپ کے سامنے آئیں اس کی صرفی تحقیق کرنے کی کوشش کریں. کچھ عرصہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اس کی برکت سے آپ کو بہت اچھی صرف آنا شروع ہو جائے گی. اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.